الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا یہ والا ہفتہ بھی بہت اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ہفتہ وار ایک نشست کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم قرآن حکیم کے 2 رکوع 3 رکوع جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو اتنے رکوعوں کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں ہم ایک پارہ جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں، اور ایک پارے کی تکمیل کے بعد اب آج سے انشاءاللہ ہم نے دوسرے پارے کا آغاز کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ ہی چل رہی ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے، 40 رکوع تقریباً بنتے ہیں۔ دوسرا پورا پارہ بھی اسی سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے، تیسرے پارے میں بھی تقریباً کچھ حصہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، تو تقریباً 2.5 پاروں پر یہ مشتمل سورت ہے۔ سورۃ البقرہ بہت عظیم سورت ہے، اور اس سے اگلے جو سورہ مبارکہ ہے سورہ آل عمران، یہ دونوں جو ہیں یہ بہت عظیم صورتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ قیامت کے دن بدلیوں کی صورت میں آئیں گی۔ جس طرح بادل آتے ہیں تو جہاں بادل ہوتے ہیں تو وہاں چھاؤں ہو جاتی ہے، تو یہ 2 صورتیں بدلیوں کی صورت میں آئیں گی قیامت والے دن، اور اس شخص کے اوپر سایہ کریں گی جو ان 2 صورتوں سے خاص محبت رکھتا ہو، اور ان 2 صورتوں کی تلاوت جو ہے وہ اس کے معمول میں شامل ہو، اور وہ اس سے ایک خاص تعلق بھی جو ہے وہ رکھتا ہو۔ تو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی یہ بھی فضیلت ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن جو ہے وہ سایہ کریں گی۔ سورۃ البقرہ سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہود کا زیادہ تذکرہ ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا، مکمل ہو گیا تقریباً، آگے بھی آتا رہے گا کہ رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک جو یہ تقریباً مسلسل جو بنتے ہیں 10 رکوع، ان کے اندر یہود کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اسی طرح ہم بڑھیں گے سورہ آل عمران کے اندر جائیں گے تو وہاں یہود کی نسبت عیسائیوں کا، نصارہ کا تذکرہ زیادہ موجود ہے۔ تو یہ اس طرح 2 صورتوں کے اندر مضامین جو ہیں وہ اس طرح موجود ہیں۔ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے تو ہم نے جو ہے وہ آخری رکوع جو پڑھا تھا 16 پارے کا، اس سے پہلے ایک مضمون جو ہے وہ آیا تھا، وہ مضمون اب 17 رکوع سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ رکوع ہے تحویل قبلہ کا۔ تحویل قبلہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ سلسلہ تقریباً جو ہے وہ 16 مہینے چلا۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ پیٹھ ہو رہی ہے۔ تو اب جب یہ 16 مہینے گزر گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی وہاں کی تھی، ویسے بھی محبت تھی، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو بار بار جو ہے وہ اٹھاتے تھے کہ وہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ، اس کی طرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم کب آئے گا؟ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آ گیا، اور حکم دیا گیا 16 مہینے بعد کہ اب آپ جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ شریف کی ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھا رہے تھے، اس وقت یہ حکم جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو جیسے ہی حکم یہ نازل ہوا، دوران نماز ہی جو ہے وہ یہ حکم نازل ہوا، کچھ رکعتیں جو ہے وہ ہو گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلی رکعت تھی تو پہلی رکعت کے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے وہ صفوں کو ہو کر بالکل جو سب سے پیچھے والی صف تھی اس طرف آ کے کھڑے ہو گئے اور دوسری طرف منہ کر لیا۔ تو تمام صحابہ اپنی جگہ کھڑے ہو کے انہوں نے بس صرف اپنا منہ ٹوٹل جو ہے وہ موڑ لیا۔ تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو اس سے پہلے جو پہلی صف تھی وہ قبلہ تبدیل ہونے کے بعد اس نماز میں وہ آخری صف بن گئی۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا گھوم کے دوسری طرف آ گئے، باقی صرف اپنی جگہ منہ تبدیل کر لیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ پہلی نماز جب حکم آیا تو دوران نماز ہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قبلے کو تبدیل کر لیا۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ حکم آ گیا اور کہ اب جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی جگہ مکہ مکرمہ کو بنا دیا گیا ہے، تو اب اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اب بہت شور اٹھا، پچھلی کلاس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی، بہت شور اٹھا، یہودیوں نے بھی شور اٹھایا، منافقین نے بھی شور اٹھایا کہ یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی جو ہے وہ مختص نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو، کبھی کہتے ہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو، تو یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں جن کا کوئی قبلہ ہی جو ہے وہ مختص نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ گویا ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ تو اس حوالے سے اب قرآن حکیم کے اندر ہدایات جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو دوسرے بارے کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں، رکوع نمبر 17 سے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے ان قریب بے وقوف لوگ جو ہے وہ کہیں گے، احمق لوگ جو ہے وہ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ یعنی پہلے جو ہے یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اب کیا ایسا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے قبلے کا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے اور بیت المقدس سے اب انہوں نے منہ کر لیا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ تو ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ اب ایک اصولی بات جو ہے وہ یہاں بیان کی جا رہی ہے، وہ اصولی بات کیا ہے؟ فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی۔ اللہ معاذ اللہ کسی ایک سمت میں قید تو نہیں ہو گیا کہ جی اس سمت میں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے، ادھر عبادت کرو گے تو اللہ کی عبادت قبول ہوگی، اس سمت میں اللہ کی عبادت کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کسی سمت کا پابند تو نہیں ہے۔ یہ سمت تو صرف ایک جو ہے وہ یونیفیکیشن پیدا کرنے کے لیے، یونٹی پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں، ورنہ تو مشرق بھی اللہ کے ہیں، مغرب بھی اللہ کے ہیں، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ تو قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو وہ بھی اللہ کا حکم تھا، وہ بھی مان لیا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو یہ بھی اللہ کا حکم، یہ بھی مان لیا۔ تو سب ڈائریکشنز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف جاتی ہیں۔ تو قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے۔ اب اسی سے یہ جو واقعہ ہوا، اسی سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے گا، اور یہ جو واقعہ ہے اسی سے ممکن ہے بعض لوگ جو ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جائیں۔ اب یہ جو تحویل قبلہ ہے، اس سے ایک بہت بڑا پیغام جو ہے وہ ملتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ تحویل قبلہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آئی ہے۔ کہ اس سے پہلے جو امت تھی مسلمہ تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔
بنی اسرائیل میں آخری رسول، آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500 سال پہلے آ کے گزر گئے تھے، تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اندر رسول نہیں آئے، بلکہ اب بنی اسماعیل کے اندر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ تو اب امت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، وہ پچھلی امت اس کو معزول کیا جا رہا ہے، اور اب ایک نئی امت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہے۔ اور اس کا سمبل کیا تھا؟ اس کا سمبل یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف نماز کے لیے رخ پھیرنا۔ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے، یہ یہاں سے گویا علماء نے مراد لیا ہے کہ یہاں سے یہ مراد ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اس سے گویا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت جو ہے وہ بحیثیت امت جو ہے وہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مقام دے دیا کہ اب سے تم جو ہے وہ امت ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کے فوراً بعد اب جو الفاظ آ رہے ہیں وہ بھی امتی کے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو بنایا ہے درمیان کی امت، یا اس کا ایک ترجمہ کیا گیا اسی طرح سے ہم نے تم کو ایک بنا دیا بہترین امت، امت وسط، درمیان کی امت، یا امت وسط بہترین امت، سب سے بیسٹ امت جو ہے وہ یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور اس امت کی خاص بات کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور بن جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ۔ اب یہ جو شہادت علی الناس کا فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ذمہ لگایا کہ آپ نے اب دین ان تک پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور بلکہ شروع میں تو یہ بھی کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بوجھ جو ہے وہ ڈالنے والے ہیں۔ سورہ مدثر کے اندر کہا گیا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ بھاری بوجھ کیا تھا؟ کہ اب یہ دین جو ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ لوگوں تک پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص تک جا کر اس دین کو پہنچانے کی محنت کی۔ کتنے کتنے افراد کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ گئے، اور ایک ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ مکہ کی زندگی کے 13 برس دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محنت کی، پھر مدینہ کے اندر غزوات ہیں، جنگیں ہیں، پھر جا کے دین غالب ہوا، اور جزیرہ نماء عرب کی حد تک تمام لوگوں تک ایک تو اللہ کا دین پہنچ گیا، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر جو باطل ایک سسٹم چل رہا تھا اس کو بھی توڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو غالب اور نافذ کر دیا گیا۔ گویا اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا، اقامت دین کر دی۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کا جو حکم تھا اس کے مطابق اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کر دی، تمام عرب کے لوگوں تک دین پہنچا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب خاتم النبیین بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ تو اب وہ لوگ جو عرب سے باہر تھے، یا وہ لوگ جو اس زمانے کے بعد آنے تھے، جیسے ہم آج 1400 سال بعد موجود ہیں، تو ان لوگوں تک دین کس نے پہنچانا ہے؟ جو عرب سے باہر ہیں یا جو اس زمانے سے بعد میں آنے والے لوگ ہیں، تو ان لوگوں تک دین کس نے پہنچانا ہے؟ یہ اب ذمہ داری امت کے کندھوں پر آ گئی ہے کہ پہلے تو انبیاء آتے تھے، وہ دین کی دعوت کا کام کرتے تھے، اب یہ امت جو ہے وہ دین کی دعوت کا کام کرے گی، اور اس امت کی ذمہ ہے کہ اب اس نے دین جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر موجود تھے، تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ ایک سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو آپ دیکھیں، اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو اس میں صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ کرام اکثر یہی جواب دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، قالوا انا نشهد انك قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشف الغمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف پہنچا نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، امت کی خیر خواہی چاہیے ہے، آپ کے ذمہ جو کام تھا آپ نے اس کو بہترین انداز میں جو ہے وہ پورا کر دیا ہے۔ تو صحابہ نے گواہی دی
تمام صحابہ نے گواہی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دین، اللہ نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ دین پہنچاؤ، آپ نے وہ ڈیوٹی بہترین انداز میں جو ہے وہ پہنچا دی، اور دین ہم تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کی اور ارشاد فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے دین ان تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہے وہ ان تک پہنچائے جو موجود نہیں ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں اس میں کوئی زمان و مکان کی قید نہیں ہے۔ اس جملے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا اوتیت بجوامع الکلم، مجھے تو جوامع کلم دیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جوامع الکلم میں سے ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہے وہ ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ مراد ہو گیا کہ جزیرہ نما عرب سے باہر جو لوگ موجود ہیں ان تک دین پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پھر نکلے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، اور بڑی پوری سلطنتوں کو صحابہ کرام نے جو ہے وہ فتح کر لیا۔ سلطنت روما کو ٹکر دے دی اور سلطنت روما کو بکھیر کے رکھ دیا، سلطنت ایران کو بکھیر کے رکھ دیا، اور صحابہ کرام جو ہے وہ کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین تھا، وہ اس کا رقبہ آتا ہے تقریباً 22 لاکھ مربع میل۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ آتا ہے تو وہ جو ہے وہ تقریباً 66 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ یعنی اتنی سلطنت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بھی جو ہے وہ اتنی وسیع ہوئی۔ حضرت عثمان کا دور ہے، پھر حضرت معاویہ کا دور ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہو سکی، تو حضرت معاویہ کے دور میں فتوحات ہوئیں، تو لہٰذا 66 لاکھ مربع میل جو ہے وہ وہاں پر کے حکمران تھے۔ تو پوری تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی، افریقہ بھی ہو گیا، ایشیا بھی ہو گیا، اور جو ہے وہ یورپ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک حصے کے اندر جو ہے وہ مسلمان پہنچ گئے، طارق بن زیاد جبرالٹر سے اسپین پہنچ گیا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ معاملہ کہ صحابہ کرام پھر نکلے ہیں، پھر وہ مدینہ کے اندر نہیں رہے، مکہ کے اندر نہیں رہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، مدینہ کے اندر 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن کتنے صحابہ کرام کی قبریں آپ کو جو ہے وہ ملیں گی مکہ اور مدینہ کے اندر؟ اکثر صحابہ جو ہے وہ نکلے ہیں اور پھر انہوں نے جا کے جنگیں کی ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ سلطنتوں کو جو ہے وہ الٹا ہے، اور وہاں پر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کیا ہے۔ تو ایک تو صحابہ نے دین کو جو اس وقت مکان کی حد تک عرب سے باہر جو قریب تھے ان تک دین جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اس کے بعد بھی پھر جو اگلی نسل آئی ان کو بھی تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر ہوتے دین آج ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ لوگوں نے محنت کی ہے، یہ علماء نے محنت کی ہے، یہ جو بھی مفسرین آئے، محدثین آئے، جس قسم کے بھی لوگ آئے، انہوں نے جو ہے وہ محنتیں کی ہیں، تو اس کی بنا پر آج جو ہے وہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اب ہماری ذمہ ہے کہ ہم اگلی نسل کو منتقل کر کے جائیں۔ اس وقت بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو 8 ارب آبادی میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب ابھی بھی نان مسلمز ہیں، تو ان تک دین کس نے پہنچانا ہے؟ ان 6 ارب تک دین پہنچانے کی ذمہ داری ہم 2 ارب مسلمانوں کی ہے، اور ان کو بتانا کہ بھائی یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا مذہب، حقیقی مذہب یہ ہے، اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لو، اس کی طرف جو ہے وہ واپس آ جاؤ۔ تو لہٰذا یہ ہمارے ذمہ ہے، یعنی ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لگایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، تم ایک بہترین امت ہو، لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ تم بہترین امت ہو تو بس اب نہ جوم جام کے سو جاؤ، نہیں، تمہارے ذمہ پھر کام بھی ہے، اب تم نے دین دوسروں تک پہنچانا ہے، اب تم نے یہ دین جو ہے یہ ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن تک دین نہیں پہنچا ہوا۔ تو یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ہے، ہر مسلمان کے اوپر ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ دین جو ہے وہ اب دوسروں تک پہنچانے والا بنے۔ تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ کنتم خیر امت وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طریقے سے ہم نے تم کو بنایا ہے بہترین امت، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور بن جائیں رسول تم پر گواہ۔ یہ جو ایک ترجمہ کیا تھا درمیانی امت، اس سے مراد ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ ہمیں مل گیا، اب ہم آگے، ہمارے آگے اب وہ امتیں ہیں جو جن تک
پیغام ہم نے پہنچانا ہے، تو ایک طرف اللہ اور اس کے رسول، ایک طرف کافر، درمیان میں ہم جو ہے وہ درمیان میں ہے کہ ادھر سے پیغام لے کے اب ادھر تک پہنچانا ہے۔ تو درمیانی امت بھی ہے، بہترین امت بھی ہے، دونوں کا تقاضا یہی ہے کہ دین کا پیغام اب تمام لوگوں تک پہنچانا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، اقامت کا کام کرنا ہے، تو یہ سارے کام جو ہے وہ کرنے ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کام جاتا ہوں کہ مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تو پھر بڑی محنت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تو آسان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا بہت بڑا اعزاز بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ایک ذمہ داری بھی ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ بیت المقدس آپ تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تھے، الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، یا اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا جاننا، تو اس کا یہی صحیح ترجمہ ہے الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، میں یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون پیروی کرتا ہے رسول کی اس کے مقابلے میں، اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی آپ پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کر لیں، اس میں کہیں بھی آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یعنی یہ حکم ملے گا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یہ حکم کہیں نہیں ملے گا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو وہ 16 مہینے کس کے حکم پر جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گئے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے وہ عمل کر کے نماز پڑھے گئے۔ اور یہاں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ نبی کا حکم بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرتے مگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی وضاحت جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی فرض ہے۔ یعنی اللہ کا کوئی حکم نہیں کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور یہ حکم ماننا بھی فرض ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی یہ جدا نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ نے وحی کیوں نہیں اتار دی، قرآن کیوں نہیں، اس میں کوئی واضح آیت کیوں نہیں اتار دی، اس کی وجہ بیان کر دی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے رسول کی بات کون مانتا ہے، کہ اتباع رسول بھی ضروری ہے، اطاعت اللہ بھی ضروری ہے، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، واطیع الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ آج کل بھی ایسے فتنے اٹھتے ہیں، ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانیں گے لیکن حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن پر تو عمل کریں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اس زمانے کی شخصیت ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو شاید حجت ہو، تو ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ تو یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہیں، اور قیامت تک آنے والے وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حجت ہی رہیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا گویا اللہ ہی کا حکم ماننا ہے۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت آ رہی ہے کہ ہم نے یہ حکم نہیں اتارا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو رسول کا حکم مانے گا، اور کون ہے جو پھر رسول کے حکم سے الٹے پاؤں پھر جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بھاری حکم تھا سوائے ان کے جنہیں ہدایت دی اللہ نے۔ خاص طور پر منافقین جو ہے یہ ان کے اوپر 3 چیزیں بہت بھاری تھیں، اور مدینہ کے اندر منافق تھے تو منافقین کے اوپر 3 چیزیں بہت بھاری تھیں۔ ایک اس میں پہلی چیز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کیا ہم ان کا حکم کیوں مانیں؟ اللہ کو تو چلو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، کائنات بنائی، زمین بنایا، آسمان بنائے، ٹھیک ہے چلو اللہ کو تو ہم حکم مانیں گے، ان کا حکم کیوں مانیں؟ تو اطاعت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے اوپر بہت بھاری تھی۔ دوسری بھاری چیز ان کے اوپر جہاد تھا کہ اللہ کے راستے میں نکل کے جنگ کرو، یہ ان کے لیے بہت بھاری چیز تھی۔ اور تیسری بھاری چیز ان کے لیے انفاق تھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو یہ بھی ان کے لیے بہت بھاری چیز تھا۔ یہ 3 چیزوں سے ان کی جان جاتی تھی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت بھاری حکم تھا اطاعت رسول، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان کے جنہیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔
اور یہاں پر جو لفظ ایمان آیا ہے اس سے مراد نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے لوگوں پر بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اب جو ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے کہ اب اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف پھیر لیجئے۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف آپ پسند فرماتے ہیں جسے۔ یہ بہت ہی پیار اور محبت اور شفقت والا انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جو آپ کو پسند ہے ہم اس کی طرف آپ کا رخ جو ہے وہ پھیر رہے ہیں۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور 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 لازماً پھیر دیں گے قبلةً ترضاها، اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ حکم آ گیا کہ اب مسلمانوں نے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں پر بھی ہو بس پھیر لو اپنے چہروں کو اس مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ کہ جن کو دی گئی تھی کتاب، یعنی یہاں خاص طور پر مراد ہیں یہودی، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ جو آخری امت ہونی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونی تھی، اس کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں ہونا تھا، اس کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہونا تھا۔ تو یہ بات یہودیوں کو بھی معلوم تھی، ان کی ممکن ہے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہوگی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی تھی کتاب ہر نشانی، ان کو تورات سے پڑھ کے دکھا دیں، ان کو جیسے مرضی پڑھ کے دکھا دیں بھائی کہ یہی ہے قبلہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، ما تبعوا قبلتک، وہ پیروی نہیں کرنے والے آپ کے قبلے کی۔ جو مرضی آپ جیسے مرضی ان کو دے دیں، لیکن وہ بس وہ سمن بکمن والی کیفیت ہے۔ اور یہود جو ہے یہ تو مغضوب علیہم قوم ہے، ما تبعوا قبلتک، وہ پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ وہ پیروی کرنے والے ہیں ایک دوسرے کے قبلے کی۔ یعنی یہود و نصارہ دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کے پھر ان کا بھی تھوڑی تھوڑی ڈائریکشن میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک غالباً کوئی مشرقی حصے کو مقدس سمجھتا ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ٹھہری تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، تو عیسائی غالباً اس حصے کو محترم سمجھتے ہیں، یہودی کسی اور حصے کو محترم سمجھتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ جو آ چکا ہے آپ کے پاس علم میں سے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ اس وقت یقیناً ہو جائیں گے انصاف نہ کرنے والوں میں سے۔ ظاہر بات ہے ممکن نہیں تھا، اصل میں تو یہ ہمیں بات بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ جو یہودی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے دی تھی کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں ان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناہم، جیسے پہچانا جاتے اپنے بیٹوں کو۔ کبھی آپ اسکول لینے گئے ہوں بچوں کو، کبھی آپ نے سنا ہے کہ اسکول سے کسی اور کا بچہ گھر لے آیا ہو؟ میں نے تو نہیں سنا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو۔ انسان اپنے ہی بچے کو جو ہے وہ لے کے ہزاروں کی تعداد میں بھی انسان اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے، دور سے پہچان لیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ لے آتا ہے۔ تو جیسے ہی اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتے ایسے ہی یہ پہچانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہی آخری رسول ہیں اور یہی جو ہے یہی ہیں جن کا ہم منتظر تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے دی کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، پہچانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا لحی بن اخطب، یہ یہودیوں کے سردار میں سے تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی صفیہ، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بعد میں ایک وقت آیا خیبر کے موقع پر، یہ جب جنگ ہوئی تو اس میں یہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو یہ مسلمانوں کے حصے میں آ گئیں، تو ان کو آزاد کر کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ تو یہ وہ یہودیوں کے سردار لحی بن اخطب کی بیٹی تھیں حضرت
صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، بلکہ ان دونوں بھائیوں میں سے بھی اگر کہیے تو غالباً حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، تو یعنی وہ نسل چلی آ رہی تھی۔ تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے باپ کی بڑی محبوب تھی، بیٹیاں ہوتی ہیں اپنے باپ کے محبوب، تو میں اپنے باپ کی بڑی محبوب بیٹی تھی، اور ہمارے اور بھی بہن بھائی تھے، لیکن میں جو ہے وہ ابا جان جب بھی باہر سے آتے تو میں ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتی اور کھیلتی اور کودتی اور کبھی داڑھی سے کھیلتی، تو اس طرح کا جو ہے وہ میرے ساتھ والد کا برتاؤ تھا، جبکہ باقی کسی کے ساتھ والد کا میرے برتاؤ اس طرح نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے خبر ہوئی کہ کوئی مدینے میں آئے ہیں، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، تو یہ چھوٹی تھی اس وقت، اتنی عمر نہیں تھی، تو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرا باپ اور میرا چچا دونوں جو ہے وہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کہ دیکھیں تو صحیح کہ کیا یہ وہی رسول ہیں جن کے ہم انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حسب معمول میرے باپ اور میرے چچا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، تو میرا تو ایک مزاج تھا کہ جیسے ہی ابا گھر میں داخل ہوئے تو میں بھاگ کے جاؤں اور ان سے لپٹ جاؤں، اور تو جیسے ہی میں بھاگ کے گئی تو ابا نے مجھے دور کر دیا، میں سہم گئی اور میں پیچھے ہٹ گئی کہ یہ ابا جان کو آج کیا ہوا ہے۔ تو میرا باپ اور میرا چچا دونوں بیٹھ گئے اور پھر آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا یہ وہی رسول ہیں جن کا تذکرہ تو رات میں موجود ہے اور جن کے ہم انتظار میں یہاں مدینے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں آخری رسول نے آنا ہے، تو کیا یہ وہی رسول ہیں؟ تو لحی بن اخطب جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی رسول ہے، کہ یعنی بالکل اس کو اتنا یقین تھا ایک ہی ملاقات میں کہ اللہ کی قسم یہ وہی رسول ہے۔ تو پھر چچا نے ان سے پوچھا کہ پھر کیا کریں گے؟ تو لحی بن اخطب نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے ہم ان کی ضرور مخالفت کریں گے، یعنی پہچان کر جو ہے وہ پھر مخالفت پہ آمادہ ہو گئے، یعنی یہ نہیں کہ جانتے نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں اور مخالفت میں چلے گئے، جان کر پہچان کر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی۔ تو لہٰذا یہ پہچانتے تھے۔ تو یہ بات میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو پھر انہوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ بتایا۔ تو جو یہاں بات آئی ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو ہم نے دیے کتاب، یعنی یہودی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہیں ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو یقیناً چھپا رہے حق کو جبکہ وہ جانتے ہیں۔ لحی بن اخطب یہ وہ شخص ہے کہ جس کی پھر پوری محنت تھی، اور غزوہ احزاب، غزوہ خندق بھی جس کو کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب جو ہے وہ پھر اسی کی محنت سے جو ہے وہ ہوا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو یقیناً چھپا رہے حق کو جبکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تو ہے ہی آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے، یعنی حق تو آپ کے رب کی طرف سے واضح ہو کر ہی رہنا ہے، تو آپ جو ہے وہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو یہاں پر 17 رکوع مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد ہم 18ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت اس کے مقصد حیات کی طرف ہے، وہ رخ کرنے والا ہے جس کی طرف۔ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے، ہر شخص نے اپنا لائف گول جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے، ہر شخص نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ جیسے ہم میں سے بہت لائف گول ہوتے ہیں، لائف اچیومنٹ ہوتی ہے۔ لائف اچیومنٹ کیا ہے کہ پیدا ہوں گے، تعلیم حاصل کریں گے، بڑے ہوں گے، شادی کریں گے، بچے پیدا کریں گے، ان کو تعلیم دلوائیں گے، ان کی شادیاں کریں گے، ایک گھر بنائیں گے، اور بس یہی ہے کہ یعنی یہ لائف گول ہے ہمارا آج کل کا، کہ جو اس طرح زندگی گزار جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہی از ویری سکسیسفل پرسن، وہ بہت کامیاب شخص ہے، کہ دیکھیں جی اس نے جو ہے وہ ماشاءاللہ خود بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، پھر بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوا دی، اور پھر خود جو ہے وہ اچھا گھر بنا لیا، اور پھر سب کچھ وہ پھر آرام سے جو ہے وہ مر گیا۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ سمت ہے، ہر شخص نے اپنی زندگی کی ایک سمت جو ہے وہ متعین کی ہوئی ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ جو سمت اپنی مقرر کر لیتا ہے تو اسی کے حوالے سے پھر محنت، جدوجہد، مشقت جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت اس کے مقصد حیات کی طرف ہے، وہ رخ کرنے والا ہے جس کی طرف۔
تو تمہارا رخ کیا ہونا چاہیے؟ بندہ مومن کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنو۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اگر کسی کو آگے بڑھتا دیکھتا ہے تو وہ اور زیادہ محنت کر کے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی عزیز دوست رشتہ دار جو ہے وہ کوئی گاڑی لے لے تو وہ انسان کی بھی کوشش ہوتی ہے میں بھی بس کسی طرح کر آ کے میں بھی گاڑی لے لوں۔ اس نے کوئی پلاٹ لے لیا تو میں بھی کچھ کر آ کے پلاٹ لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسابقت کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے اندر رکھا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو وہ جذبہ ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس جذبے کو کہاں خرچ کرنا ہے، اس جذبے کو استعمال کہاں کرنا ہے؟ تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ جو تم نے مقابلہ لگایا ہوا ہے نا، پلاٹوں میں آگے بڑھو، اور تم نے گاڑیوں میں آگے بڑھو، اور جائیدادوں میں آگے بڑھو، اور زمینوں میں آگے بڑھو، اور روپے پیسوں میں آگے بڑھو، اور ان چیزوں میں آگے بڑھو، تو اس سے نکل کے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہمیں معمول دکھتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جدوجہد وہ کرتے تھے کہ میں آج ذہن میں آتا تھا کہ میں نیکی میں ان سے سبقت لے جاؤں۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے اور ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو یعنی یہ جو ہے کہ نیکیوں میں آگے نکلو، یہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ تو گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے وہ ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو جو تم مقابلے کر رہے ہو نا، یہ جو دوسرے دنیا کے مقابلے، ان مقابلوں کو چھوڑو اور فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ ایک اور جگہ ہم آگے چل کر کبھی زندگی رہی تو پڑھیں گے، فرمایا سابقو، دوڑ لگاؤ، مسابقہ کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو۔ کس بات کی طرف؟ سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماوات والارض، محنت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ سابقو الی ربکم، سابقو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف۔ وہ جنت کیا ہے؟ کعرض السماء، جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے تو اس کو طول کتنا ہوگا، کتنی بڑی جنت ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ ہم یہاں پر چند مرلے کے لیے جو ہے وہ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی جنت ہے وہ کتنی عظیم ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عرفہ ہے کہ اس کا عرض جو ہے وہ کعرض السماوات والارض، اس کا عرض ایسے ہے جیسے آسمان اور زمین کے مابین فاصلہ۔ تو عرض کم ہوتا ہے، طول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس کا عرض ہے، تو طول اس کا کتنا ہوگا؟ تو یہ تو جنت کی نعمتیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے کہ تم دنیا کی جو چیز چاہ رہے ہو اس کو چھوڑو، اللہ کی رضا کے طلبگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم چاہتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تم چاہو گے، جو کچھ تم مانگو گے، یہ سب تمہیں کہاں مل جائے گا؟ یہ سب تمہیں جنت میں مل جائے گا۔ ہر چیز تمہیں بہترین انداز میں جنت کے اندر دی جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ دنیا کے میدان میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس نے اتنا مال لگایا اللہ کے راستے میں، تو تم سوچو میں بھی اس سے زیادہ مال لگاؤں اللہ کے راستے میں۔ اس نے جو ہے وہ کوئی دعوت کا کام کیا تو تم اس سے آگے بڑھ کر دعوت کا کام کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ جو ہر ایک نے ڈائریکشن سیٹ کی ہوئی ہے، تو یہ ہے ڈائریکشن، اس ڈائریکشن پر تم نے محنت کرنی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہو جاؤ۔ اینما تکونوا، یاد رکھو تم جہاں کہیں بھی ہوئے، کوئی کوٹھیوں میں ہوا، کوئی محلات میں ہوا، کوئی جھونپڑیوں میں ہوا، تم جہاں کہیں بھی ہوئے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا اللہ تمہیں سب کے سب کو، سب کے سب اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی زندگی گزر ہی جاتی ہے، جھونپڑی والے کی بھی گزر جاتی ہے اور محل والے کی بھی گزر جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو محل میں بیٹھا ہے وہ بڑا خوش بیٹھا ہے، جو جھونپڑی میں بیٹھا ہے وہ بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ تو کبھی محل میں جا کے اس سے مل کے پوچھ کے دیکھ لیں کہ وہ کتنا خوش بیٹھا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا خوش بیٹھا ہے۔ تو تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں لے کے آ جائے گا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت جو ہے وہ رکھنے والا ہے۔
اب دوبارہ جو ہے وہ تحویل قبلہ کے حکم کی تکرار جو ہے وہ آ رہی ہے. میں نے کہا اس وقت اتنا طوفان اٹھ گیا تھا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اس حکم کی تکرار آ رہی ہے. فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ حکم یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس عمل سے جو تم کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل. یعنی تورات میں چونکہ یہ لکھا تھا کہ آخری امت جو ہے وہ اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، تو لہٰذا ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ بھائی دیکھیں ان کا تو وہ قبلہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو اس طرف منہ کر کے نہیں پڑھ رہے، تو لہٰذا یہ آخری امت نہیں ہے. تو تاکہ وہ دلیل نہ رہے. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو زیادتی کرے ان میں سے، جو نہیں مانیں گے تو ان کو چھوڑ دیں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، دیکھو مت ڈرو ان سے. وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت کو تم پر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ. تو اب دیکھیں بار بار یہ حکم آ رہا ہے کہ نماز کے دوران منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے ایک دعا پڑھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جب وہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ان میں سے اپنا ایک رسول جو ہے وہ مبعوث فرما. تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو رہی ہے تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے 2600 سال بعد. ہم بھی دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی. تو ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2600 سال بعد یہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے ہیں. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے بھیجے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے. ابراہیم علیہ السلام 2000 قبل مسیح کی شخصیت ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ تقریباً 2600 سال بنتے ہیں. تو یہ جو قبل از مسیح ہیں وہ اتنے فکس نہیں ہیں کہ حقیقی ہوں، تو اسی لیے اندازاً تقریباً 3000 سال جو ہے وہ میں نے کہا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے بھیجے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیات. یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ہیں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تزکیہ کرتے ہیں تمہارا، یعنی تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، گناہوں سے دھوتے ہیں، تمہیں کلین کرتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں. اور جب تمہارا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھاتے ہیں تمہیں احکامات اور حکمت. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتے ہیں تمہیں وہ کچھ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت آیات ہے، تزکیہ ہے، اور تعلیم کتاب و حکمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ کام کیے. تو وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، سکھاتے ہیں تمہیں وہ کچھ جو کچھ تم نہیں جانتے. ظاہر بات ہے قرآن کے بغیر تو وہاں کون جانتا تھا، تو لہٰذا یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. اب جو ہے ایک بہت بڑا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں اس وعدے پر یقین آ جائے. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر ادا کرو میرا اور ناشکری جو ہے وہ نہ کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اس کی جو ہے وہ نافرمانی نہ کرو، ناشکری جو ہے وہ نہ کرو. یہاں پر جو سورۃ البقرہ ہے اس کے 18 رکوع جو ہے وہ مکمل ہوئے ہیں. سورۃ البقرہ کو ایک حساب سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو 2 حصوں میں تقسیم میں 18 رکوع ایک طرف ہیں اور 22 رکوع جو ہے وہ دوسری طرف بنتے ہیں. تو یہاں تقریباً آپ سمجھیے کہ وہ جو ایک حصہ ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے. اب جو اگلے جو 22 رکوع ہیں
اس کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ آئیں گی، جن میں سے مسلمانوں سے خطاب ہے، احکام شریعت آئیں گے، جیسے ہم 23ویں رکوع میں پڑھیں گے، رمضان کے احکام آئیں گے، حج کے احکام آئیں گے، عبادات کے والے سے چیزیں آئیں گی، پھر جہاد کا تذکرہ آئے گا کہ مال سے جہاد کرو، نفس کا تذکرہ آئے گا کہ نفس سے جہاد کرو. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اب بار بار یہ جو ہے وہ اگلے رکوعوں کے اندر ریپیٹ ہو کر آئیں گی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب امت مسلمہ سے خطاب ہے، گویا مجھ سے آپ سے خطاب ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. یعنی یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو چیزیں اتاری ہیں، ایک چیز ہے صبر اور دوسری چیز ہے نماز. جب بھی تم کبھی کسی مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں ہو تو کیا کرنا؟ استعینوا، مدد حاصل کرو صبر سے، نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اب جو پھر اس رستے میں صبر کرے گا اور صبر کرتے کرتے اللہ کے رستے میں جو ہے وہ اپنا مال بھی لگائے گا، اور ایک وقت آئے گا اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے رستے میں قربان کر دے گا، تو اس کے لیے کیا انعام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں. جو اللہ کے رستے میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھ سکتے. یعنی جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھ سکتے وہ کیسے زندہ ہیں. بہرحال یہاں پر تو ان کا جنازہ ہوگا، ان کی تدفین ہوگی. ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وہاں پر ان کی تدفین کی. تو لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھ سکتے کہ ان کی زندگی کیسی زندگی ہے. ظاہر بات ہے موت کے بعد کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے، اور اس وقت تک ہمیں تجربہ نہیں ہوگا جب تک ہم خود مر کے اس کیفیت میں نہیں پہنچیں گے. تو تب تک ہمیں حقیقی بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ موت کے بعد کی حیات جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے. تو لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، بس تمہیں جو ہے وہ اس کا شعور نہیں ہے. ایک اور جگہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، وہاں تو اس سے بھی زیادہ تاکیدی انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ہرگز مت سمجھو وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں شہید کر دیے گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، یقیناً وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو لہٰذا جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دینا. موت تو آنی ہے، جس تاریخ اللہ نے لکھی ہے اسی تاریخ آنی ہے. تو وہ جس دن آئے تو اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آپ نے شہادت کی موت جو ہے وہ دینی ہے. اب یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو راستہ ہے، یہ جو دین اسلام کا راستہ ہے، یہ ایسا راستہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی تکلیفیں نہیں آئیں گی، کوئی مصیبتیں نہیں آئیں گی، کوئی پریشانیاں نہیں آئیں گی، بلکہ یہ تو پھولوں بھرا راستہ ہے. اور مسلمان ہو گئے تو لوگ بھی ہار پہنائیں گے اور نعرے لگائیں گے اور خوش ہوں گے کہ جی مسلمان آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ اس کے اپوزٹ ہونے والے. تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مارے پڑیں گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا کیا جو ہے وہ نہیں جھیلنا پڑا، اور اللہ کی راہ میں جان تک بھی جو ہے وہ قربان کرنی پڑے گی. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور 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 تمہیں آزمائیں گے. یعنی اس کا ترجمہ میں نے کتنی دفعہ ضرور کر کے ایڈ کیا ہے، تو یہ آپ کو میں کیا سمجھاؤں کہ میں نے کیوں کیا ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور 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 تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، ڈر لگ جائے گا کہ بھائی دین کے راستے پر چلے تو پھر تو موت آ جائے گی، دین کے راستے پر چلے تو پھر جان ہی جائے گی، دین کے راستے پر چلے تو یہ نقصان ہو جائے گا، دین کے راستے پر چلے تو یہ ہو جائے گا، لوگ لاپتہ کر دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، یہ کر دیے جاؤ گے، وہ کر دیے جاؤ گے. تو خوف، جب تم دین پر چلو گے تو یہ خوف تو ضرور آئے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، بھوک سے بھی ٹیسٹ کریں گے کہ یہ جو ہے یہ بھوک میں بھی اللہ تعالیٰ کے رستے پر قائم رہتا ہے یا نہیں، یا پھر بس جیسے ذرا سی آزمائش آئی اور پھر جو ہے وہ حرام کی طرف بھاگ پڑا.
تو لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کا نقصان کر کے، مال کا کوئی نقصان ہو جائے گا، والانفس سے، اور جان کا کوئی نقصان ہو جائے گا، والثمرات، اور پھلوں کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تو ہر قسم کا نقصان ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ پھر جب بندہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور یہی جو ہے یہ پھر سمبل ہے کہ ہاں اب میں اللہ کے راستے پر چل پڑا ہوں۔ کئی لوگ علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر کوئی اللہ کے راستے پر چل پڑے اور ایسی کوئی کیفیت نہیں آ رہی، ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، تو پھر ذرا اپنا انالیسس کرے کہ بھائی میں واقعی اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آئیں گی۔ تو والانفس والثمرات، جانوں سے اور پھلوں سے، وبشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کریں گے۔ صبر کا دامن پھر نہیں ہاتھ سے چھوڑنا، وہ جو شروع میں آیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے، نماز سے۔ صبر کرنا ہے بس ٹھیک ہے، جو کہہ رہے بس ٹھیک ہے، جو کوئی ڈرا رہے تو بس ٹھیک ہے صبر، بھائی ہم تو اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، بس ٹھیک ہے تم ڈرا رہے ہو، ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بھوک ہو جائے، کوئی بات کر دے، کوئی تانا مار دے، کوئی کچھ کر دے، بھائی ٹھیک ہے ہم نے تو اپنا کام نہیں چھوڑنا، ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو وبشر الصابرین، بس صبر کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہنا ہے، دین پر جو ہے وہ چلتے رہنا ہے، دین کو نہیں چھوڑنا۔ تو وبشر الصابرین، جو پھر یہ صبر کے ساتھ چلتا رہے گا اس کو خوشخبری سنا دو، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا کیا کہنا ہوتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان کو اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی تخصیص کی گئی ہے کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے، ہم نے اس جملے کو ذرا خاص کر دیا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو تب ہم یہ جملہ کہتے ہیں، وگرنہ یہ جملہ عام ہے، یہ جملہ کسی بھی وقت کہیں بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی دکھ کی بات، کوئی بھی غم کی بات، کوئی بھی تکلیف کی بات آپ سنیں تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عنایات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ سے ہر نقصان، ہر فائدہ، ہر چیز کو اللہ سے جو ہے وہ جوڑتے ہیں۔ تو اللہ سے جو جوڑنے والے ہیں، ہر نفع میں، ہر نقصان میں، ہر مصیبت میں، ہر آفت میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ سے تعلق بنا کے رکھنے والے ہیں۔ کوئی نعمت آ جائے تو الحمدللہ کہتے ہیں، کوئی دکھ آ جائے تو انا للہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عنایات ہیں ان کی رب کی طرف سے اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم بھی جو ہے وہ اگر ہمیں ایک تو دین پر چلائے، اور اگر کبھی کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی آ بھی جائے دین پر چلتے ہوئے تو پھر ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب یہ جو صفا مروہ ہے، جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ صفا مروہ بھی پہاڑیاں ہیں، وہاں بھی 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں، اسی طریقے سے صفا مروہ کے بھی 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑی ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رکھ کے وہ 7 چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں، تو یہ اسی کے یاد میں آج تک جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے یاد میں جو ہے وہ وہاں پر چکر لگاتی ہے، اور ایک خاص مقام میں وہاں پر دوڑتی بھی ہے۔ تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی شخص حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو نہیں ہے کچھ حرج اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان، یعنی صفا و مروہ کے بھی پھر وہ 7 چکر لگائے گا۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بڑا علم والا ہے۔ یہ شاکرن کا لفظ جب انسان کے لیے آتا ہے تو شکر کرنے والا، لیکن یہی لفظ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آئے گا تو پھر قدردان، یعنی اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کچھ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کرے، اس کا جو ہے وہ قدر کرنے والا ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ بڑا قدردان، سب کچھ جاننے والا ہے۔
تو یہ صحیح جو ہے یہ 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں، اور یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں آج تک صحیح جو ہے وہ جاری ہے، یہ دوڑنا جو ہے وہ جاری ہے۔ اور جب صحیح کرنی ہوتی ہے، جب وہ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں صفا مروہ کے، تو اس میں یہ آیت جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے، یہی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ سے آخر تک۔ تو لہٰذا آپ میں سے اگر کوئی حج عمرے پر جائے تو اس آیت کو یاد کر کے جائے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس حق کو جو ہم نے نازل کیا ہے واضح دلائل اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دیا ہے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ یعنی یہ بڑے سخت الفاظ ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کو چھپاتے ہیں، کہ ان کو واضح کر دیا کتاب میں کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حق کو چھپا رہے ہیں، تو ان کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے۔ الا الذین تابوا، اور خاص طور پر یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں، جو علم والے ہیں، جو کتاب کو جاننے والے ہیں، کتاب کو سمجھنے والے ہیں، تو اس سے مراد علماء ہیں، عام لوگ نہیں۔ علماء کو پتہ ہوتا ہے کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، اب وہ صحیح مسئلہ بیان کر دیں گے تو ٹھیک ہے، غلط مسئلہ بیان کریں گے تو یہی بات ہے، وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر یہ کہ وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیں۔ یعنی علماء کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ توبہ کر کے بس وہ حجرے میں بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ توبہ بھی کرنی ہوتی ہے، پھر اپنے عمل کو بھی درست کرنا ہوتا ہے۔ وَبَيَّنُوا، اور اعلان بھی کریں۔ جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کی توبہ پھر کمروں کے اندر نہیں ہوتی کہ کمرے کے اندر رو کے توبہ نہیں، پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم آج تک جو یہ مسئلہ بتاتے آئے ہیں یہ مسئلہ غلط ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، تو اب اس مسئلے کے مطابق تم لوگ جو ہے وہ کام کرو۔ تو ان کو اپنا اعلان کرنا ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہ مسئلہ غلط بتاتے آئے ہیں، صحیح مسئلہ یوں ہے۔ تو وَبَيَّنُوا، اور بیان کیا، یعنی یا اس کے دوسرا مفہوم یہ کہ اگر کوئی مسئلہ چھپایا ہوا تھا تو اس کو بھی بیان کیا۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی مسلمان نہیں ہوئے، وہ اسلام کی دولت جو ہے وہ ان کو نہیں ملی، اور اسی حالت میں وہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہے اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس، اور لوگوں کی لعنت، اجمعین، سب کی لعنت۔ یعنی وہ لوگ جو کافر تھے اس دنیا میں اور حالت کفر ہی میں مر گئے، وہ اسلام قبول نہیں کر سکے، تو ان کے لیے یہ اتنا سخت حکم آ رہا ہے کہ جو کافر تھے اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے، سب کی، پھر تاکید ہے سب کی لعنت ہے۔ تو لعنت کا کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی۔ تو یہ رحمت سے محروم، جو رحمت سے محروم ہو جائے گا تو وہ پھر جنت میں بھی نہیں جا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہو جانا یہ ہے لعنت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبھی جو کافر مر جائے گا اور حالت کفر میں جیا، کفر میں مر گیا، تو یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ والناس اجمعین خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اسی لعنت میں۔ یعنی اب یہ اس لعنت سے نکل نہیں سکتے، یہ اب جہنم سے بھی نہیں نکل سکتے اور یہ اس لعنت سے بھی نہیں نکل سکتے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کسی طرح کا عذاب جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کسی قسم کی اب کوئی مہلت دی جائے گی کہ اب ٹھیک ہے چلو کچھ مہلت لے لو اور کچھ کام کر لو، کچھ صحیح کر لو، اب ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت بھی ملنے والی نہیں ہے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، اللہ، اسی کی عبادت کرو۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان، کتنا بڑی نعمت، کتنی بڑی ہمارے اوپر یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں پیدا کرتے،
تو آج جو رویہ ہمارا اپنے مذہب کے ساتھ ہے، ہم اپنی کتاب نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، اپنی کتابوں کا کوئی علم نہیں ہے، تو کہاں یہ ممکن تھا کہ کوئی کسی اور مذہب میں پیدا ہو جاتا، پہلے اس مذہب کو سمجھتا اور سمجھتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرتا، پھر اسلام کا مطالعہ کرتا، پھر یہ فیصلہ کرتا کہ اسلام ٹھیک ہے، پھر اسلام کو قبول کرتا، پھر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، پھر سب سے گزرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت مفت میں ہماری جھولی میں ڈال دی، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا جو ہے وہ بنتا ہے۔ میرے خیال میں تو ہم ہر وقت ہی اسی بات کا شکر ادا کرتے رہیں، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو تب بھی شاید یہ شکر ہی ختم نہ ہو سکے، تو ورنہ تو پڑھ لیا نا جو کافر ہیں ان کا انجام کتنا سخت ہونے والا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا ہوا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ ہے، ایک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحیم ہے۔ اس اللہ کا تعارف کیا ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ اس اللہ کا تعارف کیا ہے؟ وہ تعارف یہ نہیں ہے کہ اللہ معاذ اللہ کوئی بہت سخت ہے، اللہ معاذ اللہ کوئی بہت جو ہے وہ ظالم ہے، معاذ اللہ نہیں۔ اس اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اس اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان اس کے اندر شدت ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور رحیم ہے یعنی اس کے اندر دوام ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسے نہیں کہ آج وہ رحم کر رہے تو کل نہیں کرے گا، 10 سال بعد نہیں کرے گا، 20 سال بعد نہیں کرے گا، نہیں، ہمیشہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحیم ہے، نہایت رحمان ہے، نہایت رحیم ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، هو الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس نے ہمارے اوپر رحم کیا اور ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پیدا کر لیا، ہمیں قرآن سے نوازا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، اس امت میں کہ جس میں آنے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنے بڑے انعام ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہمارے اوپر۔ ہم جو ہے وہ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی ناقدری کر رہے ہوں، غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو 3 رکوع الحمدللہ ہمارے مکمل ہوئے آج کی نشست میں، دوسرے پارے کے ہم نے 3 رکوع پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے ہر ہفتے کہ ہم قرآن حکیم کو کسی انداز میں، کسی درجے میں کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا سننا اور میرا پڑھنا اور ہمارا پڑھنا پڑھانا اور ہمارا یہ جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم اسی طرح پڑھنے کے لیے جوڑی رکھے، اور اللہ کرے کہ ہم پورے قرآن حکیم سے گزریں اور پورے قرآن حکیم کو کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ کبھی کوئی ایسا بھی دن آئے کہ ہم تکمیل کا آخری جو ہے وہ پارہ پڑھ رہے ہیں، اور کوئی انشاءاللہ یہ دور نہیں ہے جو ہماری سپیڈ ہے، تو انشاءاللہ جلد ہم یہ منزل بھی سر کر لیں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس میں استقامت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت نصیب فرمائے کہ میں یہ کام کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت نصیب فرمائے کہ آپ جو ہے وہ جس طرح جڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے جڑے رہیں۔ تو آپ نے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ تو مزید برآں یہ کہ آپ کے کوئی دوست احباب ہوں، وہ اگر اس سلسلے سے جڑنا چاہیں تو آپ ضرور ان کو بھی اس طرف جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آگے چلیں گے، اگلے ہفتے ہم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔